ایک شخص ایک حکیم صاحب کے پاس شکوہ کرنے گیا اور کہنے لگا، حکیم صاحب آپ نے مجھے دوا تو دی ہے، آپ کے پاس میں بار بار آتا رہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میری طبیعت ویسے کی ویسی بلکہ زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حکیم صاحب نے اس سے پوچھا، کیا تو نے دوا کھائی ہے؟ کہتا نہیں جی دوا نہیں کھائی۔ پھر حکیم صاحب نے پوچھا، کیا جو میں نے تجھے پرہیز بتایا تھا وہ تو نے کیا ہے؟ کہتا نہیں جی وہ پرہیز تو نہیں ہو سکا، بس مجبوریاں تھیں۔ حکیم صاحب کہنے لگے، تو شکر کر کے تو ابھی زندہ ہے، جب تو نے دوا نہیں کھائی، پرہیز نہیں کیا، تو پھر شفا کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ھدی للناس، قرآن پاک میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب انسان صرف قرآن پاک آگے رکھ کر، اس کو چوم کر اور اس کے اوپر انگلی رکھ کر 2-4 لفظ پڑھ کر اگر اٹھ جاتا ہے انسان، بتائیں دوا کھائے گا نہیں، پرہیز کرے گا نہیں، کہاں سے شفا ملے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں نے پہلی ہجری میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے، 125 لوگ مسلمان تھے۔ 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی تو 313 صحابہ تھے، اور 17 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں 17 ہجری کو 3 بر اعظموں پر حکومت تھی مسلمانوں کی۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دیکھیں انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، پھر قرآن پہ عمل کیا۔ جب انصاف ہوتا ہے معاشرے میں تو انسان کو کیا ملتا ہے؟ انصاف نہ ہو تو بڑے لوگوں کے بچے ہی بڑے بنتے ہیں، چھوٹے بیچارے جو غریب ہیں وہ حالات میں رگڑے جاتے ہیں۔ ان کے بچے کیا بنیں گے؟ بھائی کیا بنیں گے؟ کچھ بھی نہیں، بھینسیں چرا لیں گے، بکریاں چرا لیں گے، زیادہ سے زیادہ بیچارہ کوئی کانسٹیبل بن سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا بنے گا بیچارہ؟ زیادہ سے زیادہ کوئی محنت کرے گا، پتہ نہیں بیچارے کو کہاں کہاں جانا پڑے گا۔ لیکن جب اسلام میں کوئی داخل ہو جائے اور پھر عدل کا معاشرہ بنے، مسلمان ہوں پکے، پھر کیا بنتا ہے جانتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبش سے آئے تھے اور بیچارے نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، مکے کے قریشی اسے اپنے برابر بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو بیچارے بکریاں بھی سیدھی طرح نہیں چرا سکتے، یہ ان کا خیال تھا۔ لیکن جیسے ہی میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ پکڑا، حضور کا دامن تھاما، اسی بلال حبشی کی پھر قیمتیں لگیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خرید کر لے کر آئے اور مال دیا امیہ کو۔ جب لے کر آئے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے بٹھا کے کھانا نہیں کھلایا، حضرت بلال کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ پھر وہ بلال حبشی کو بکریاں چرانے نہیں بھیجا، یہ تو ان لوگوں نے ان کی مات ماری ہوئی تھی، ورنہ وہ لوگ بیچارے بڑے قابل تھے۔ ہر غریب قابل ہوتا ہے، یہ وڈیرے اس کو کس قابل سمجھتے ہیں؟ او بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر یہی بلال حبشی وزیر خزانہ بنے ہیں مدینے کے، پھر یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پھر جب مصر فتح ہوا، مصر کے گورنر بنے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بھی گورنر بن جائیں گے؟ آپ سوچیں
آپ کا بچہ کیا بن سکتا ہے اگر آپ غریب ہیں؟ اگر آپ کسی غریب ملک میں رہتے ہیں، آپ کا کتنا بڑا خواب ہے۔ میں ملک شام والوں سے اپیل کرتا ہوں، اگر انصاف نہ ہوا، اگر گھر میں انصاف نہ ہوا، آپ مت سوچئے کہ شاید انصاف کا معاشرہ بن جائے، امن آ جائے، کبھی نہیں آ سکتا، یہ بھول ہے۔ اسلام خود اپنے آپ پہ نافذ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے گھروں میں ہمیں نظر ڈالنی چاہیے، کیا میری بیٹی کے خلاف کہیں آواز بلند تو نہیں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ یہ نہ ہو کہ میرے بچوں کے پاؤں میں جوتے بھی نہ ہوں اور میں دوستوں کو دعوتیں کھلا رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو میں آوارگیاں کر رہا ہوں اور میرے گھر میں فاقہ کشی ہو، میرے گھر والی پریشان بیٹھی ہو، وہ دکھ میں ہو، میرے والدین دکھ میں ہوں اور میں اپنی من مانی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم انصاف نہیں کر رہے، پھر ہم عدل نہیں کر رہے۔ اگر ہم اپنے ساتھ عدل نہیں کر رہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ عدل نہیں کر رہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں عدل آ جائے گا، معاشرے میں عدل آ جائے گا، معاشرہ ایک بہترین ہو جائے گا؟ کیسے؟ ذرا سوچئے۔